أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 193 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ملک کے اندر فتنہ فساد کرنے والے جو ہیں، جب تک وہ دب نہیں جاتے یا اسلام قبول نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان سے لڑائی کی جائے تاکہ امن و سکون ملک کے اندر قائم و دائم ہو جائے، اور یہی اللہ کی رضا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، کہ نہ رہے، فتنہ یعنی فتنہ نہ رہے، یعنی ان سے لڑو تاکہ فتنہ فساد نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، للہ، اللہ کا، یعنی واسطے اللہ کے، اور دین اللہ کا ہو جائے، گویا اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز رہیں، یعنی جو فساد کرنے والے ہیں وہ باز ہو جائیں، نہ وہ فساد کریں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر آپ بھی زیادتی نہ کریں، الا، مگر ان پر، علی الظالمین، جو ظالم ہے ان پر، یعنی جو ظالم ہے ان کو سیدھا ضرور کریں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ کسی پر بھی زیادتی نہ کریں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کرنا، جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کرنا ضروری ہو جاتی ہے تاکہ فتنہ فساد ختم ہو جائے۔ آپ خود اس کی مثال دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت بنے، تو ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، بلکہ زکوٰۃ کو وہ جرمانہ سمجھتے تھے اور اس کو دینا بند کر دیا۔ اور اس وقت ایک آدمی تھا جس کا نام مسیلمہ تھا۔ یہ جو مسیلمہ تھا یہ یمامہ کا رہنے والا تھا۔ یمامہ کہتے ہیں آج کل جو سعودی عرب کا دارالحکومت ہے ریاض، اس علاقے کو یمامہ کہا جاتا تھا۔ تو یہاں کا رہنے والا تھا، وہ سردار تھا قبیلے کا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، استغفر اللہ، تو وہ نبوت کا دعویٰ کر گیا، کہتا تھا مجھ پر قرآن بھی اترتا ہے، اور اس طرح کیونکہ قبیلے کا بڑا تھا اور اس کے ساتھ بہت ہی لوگ ہو گئے، اور کیونکہ اس نے کہا زکوٰۃ نہ دو، یہ بھی جرمانہ ہے، اس نے اپنے قانون شروع کر دیے، تو پھر لوگ اس کی طرف زیادہ ہو گئے، اور پھر کیا ہوا، کچھ مسلمان بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوتے تھے وہ بھی اسی کے پاس ہو گئے، تو اس طرح سے اس کا گروپ زیادہ ہو گیا، تو وہ جو جھوٹا نبی بن گیا، ہم کہتے ہیں اس کو مسیلمہ کذاب، کذاب کا مطلب جھوٹا، تو وہ جھوٹا نبی جو بن گیا تو اس نے بھی بہت بڑا
وہ مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ اب اس وقت ضرورت پیدا ہو گئی کہ اس کا جو ہے اس کو سیدھا کیا جائے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے بھی زکوٰۃ لی جائے۔ جبکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ کوئی نہیں، ابھی ان کو وقتی طور پر چھوڑ دیں، یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسے یہ لڑائی جھگڑا اور یہ جنگ بہت بڑی ہو جائے گی۔ اور مختلف انہوں نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بندہ زکوٰۃ بطور اپنے جانور کی رسی بھی دیتا تھا تو اب وہ بھی دے گا، کیونکہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی دیا ہے۔ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو اکثر قرآن پاک میں ایسے آتا ہے نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور لوگ دیں گے، میں تو ان کے خلاف جہاد کروں گا، اگر کوئی ساتھ دے یا نہ دے ابو بکر اکیلے ہی لڑے گا پھر۔ تو جب انہوں نے فرمایا تو پھر سب صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ تو اس طرح سے وہ جنگ جو ہے وہ یمامہ میں ہوئی، یعنی ریاض جو ملک ہے، ریاض جو سعودی عرب کا شہر ہے، جو دارالحکومت ہے، اس کے قرب و جوار میں اس میں جنگ ہوئی، اس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ اور جنگ یمامہ میں جو ہے وہ بہت سارے حفاظ کرام بھی شہید ہوئے، کیونکہ تقریباً 600 حافظ قرآن شہید ہوئے وہاں پر، اور اتنا زیادہ شہید ہوئے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اب قرآن پاک کی خبر لیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ اب سینوں میں محفوظ ہے، اتنے سارے حافظ کرام شہید ہو گئے، اب یہ ہے کہ ایسے اگر کوئی اور شہید ہو جائے تو قرآن پاک کتاب کی شکل میں آنا چاہیے۔ تو تب جو ہے نا وہ قرآن پاک جو ہے وہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں، تو یہ تو بدعت ہوگی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھاتے رہے حتیٰ کہ وہ مان گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا تو انہوں نے تسلیم کیا۔ پھر جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا، تو وہ جو کمیشن تھا پھر وہ قرآن پاک کی آیاتوں کو اکٹھا کرنا اور پھر ان کو کتابی شکل دینا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ کتاب کی شکل قرآن پاک کو دینا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ جو ہمارے پاس اب قرآن پاک کتاب کی شکل میں موجود ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ آیات کسی کھجور کے کسی تختی پر لکھی ہوتی تھیں، کوئی آیات کسی چمڑے کے کسی چیز پر لکھی ہوتی تھیں، تو مختلف آیات مختلف لکڑیوں پر، کسی چمڑے پر، کسی ان چیزوں پر لکھی ہوتی تھیں، تو لوگ ان کو سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو کتاب کی شکل دی۔ اب ہمارے پاس جو قرآن پاک کتاب کی شکل میں موجود ہے، جس کو ہم ماشاءاللہ پڑھتے ہیں روزانہ، تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ کتاب کی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتاب کی شکل میں قرآن پاک کو لکھوایا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو یہ گویا بدعت حسنہ ہے، یعنی بدعت حسنہ کا مطلب ایک نئی چیز ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ تو
تو الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور قرآن پاک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو گویا اصل بات یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یمامہ جو ہے وہ شروع کی، اور مسلمہ کذاب اور منکرین زکوٰۃ جو تھے ان کے خلاف یہ ایک جہاد تھا، تاکہ یہ جو فتنہ فساد منکرین زکوٰۃ جو زکوٰۃ نہ دینے والوں سے نے پیدا کیا ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو مسلمہ کذاب جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کر کے اور لوگوں کو بھی بھڑکا لیا ہے تو وہ بھی اس کا بھی کلا کما ہو جائے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ تو اس وقت آپ دیکھیں نا کہ وہ جو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وحشی جو تھے نا وہ کون تھے؟ وہ جو ہے ابو سفیان کی بیوی کے غلام تھے، جنہوں نے جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا، پھر ان کا مسلح یعنی ان کا جسم سے وہ دل نکالا تھا۔ تو یہ اس طرح سے وہ جو تھا وہ بندہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی تھی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس طرح جب وحشی اسلام لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا کرتے تھے کہ ذرا تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تھوڑا پیچھے ہو کے ادھر بیٹھا کر، کیونکہ مجھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو وہ وحشی دل میں پریشان ہوتا تھا کہ میں نے تو مجھ سے یہ بہت بڑا جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس کے اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کے دل میں ہوتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میری عزت بن جائے۔ تو پھر اس نے جو ہے نا یہ جو مسلمہ کذاب جو تھا نا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ وحشی جو تھا اس نے اس کو قتل کیا جنگ یمامہ میں۔ تو وہ بعد میں وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے کہ کاش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں ان کو عرض کرتا، دیکھو میں نے وہ ایک غلطی مجھ سے ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ کام بھی کر دیا کہ حضرت یہ جو مسلمہ کذاب تھا اس کا سر قلم کیا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ خوش ہوتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وحشی نے وہ کام کیا، اور یہ مسلمہ کذاب کا قتل ہوا، ختم ہو گیا، یہ جھوٹا نبی جو بنا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم واصل جہنم کیا، اور اسی طرح سے وہ جو زکوٰۃ کے منکرین تھے واپس دوبارہ آ گئے، زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ تو گویا فتنہ فساد جو پیدا ہو گیا تھا وہ فتنہ فساد پر کنٹرول ہو گیا، قابو میں آ گیا۔ تو یہ جو اس آیت میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ، کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین جو ہے وہ بلند ہو جائے، یعنی اللہ کا دین مکمل ہو جائے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فتنہ فساد بن گیا تھا جنگ یمامہ کے ذریعے، وہ منکرین زکوٰۃ اور مسلمہ کذاب کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے رفع دفع کیا، اور یہ فتنہ ختم ہوا، لوگ زکوٰۃ دوبارہ دینے والے بن گئے، اور مسلمہ کذاب جو تھا وہ قتل ہو گیا، اور اس طرح سے اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی واپس اسلام میں آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، تو فتنہ فساد کا خاتمہ ہو گیا۔ تو گویا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے کرنا پڑ جاتا ہے، اور آپ غور کریں تو اگر ملک اپنے اسلامی ملک ہو جس کے اندر اسلامی قانون ہوں، وہاں پر بھی یہ جو فتنہ فساد ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، ناحق اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کی سزا قتل ہے، تو یہ پھر عدالت ہونی چاہیے، اور اس کے اندر مکمل انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کا قتل کے بدلے قتل جب ہوگا تو لوگ قتل نہیں کریں گے، تو اس طرح قتل و غارت سے معاشرہ پاک ہو جائے گا، اور پورے ملک میں جو ہے وہ امن و سکون ہو جائے گا۔
اسی طرح اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر کے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے، تاکہ وہ بھی پتہ چلے کہ کوئی بندہ وہ اسلام کو نہ چھوڑے اور اسلام کے اندر قائم رہے، کیونکہ یہی تو نجات کا دین ہے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب کوئی بندہ شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرتا ہے، تو جب کہ اس کے پاس اللہ نے وہ موجود رکھی ہے چیز جو کہ عورت اس کے پاس ہے، پھر بھی وہ زنا کر لیتا ہے، یا ایسے شادی شدہ عورت ہے وہ زنا کر لیتی ہے، تو ان دونوں کے لیے رجم کی سزا ہے کہ ان کو پتھر مارو، حتیٰ کہ اتنے مارو کہ وہ مر جائیں، تو یہ بھی قتل کی سزا ہے تو ان کے لیے، تو یہ بھی اسلام نے رکھی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اندر اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے کہ اس کو جو ہے پتھر مار کے اس کو مار دیا جائے تاکہ قتل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس طرح اس کی سزا کیا ہوگی؟ ادھر ہی مل جائے گی دنیا میں، تو آخرت میں اس کو یہ جو زنا کی سزا ہے وہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس کو شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق یہاں دنیا میں ہی سزا اس کو مل گئی، تو اس لیے جو ہے وہ بندہ پاک صاف دنیا سے پھر گیا۔ تو اسی طرح زنا کی جو سزا ہے رجم، تو یہ بھی ایک قتل ہے جو کہ بندہ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا سے رابطہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ اور عورت ہو یا مرد ہو، تو یہ بھی اس لیے اسلام میں کہ تاکہ لوگوں میں زنا جو ہے اس کی عادت نہ ہو اور معاشرہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے۔ اسی طرح سے اگلا جو دیکھیں کہ فتنہ فساد جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اسلام نے ایسا نظام دیا ہے جس سے معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ جہاد جو ہے وہ صرف ظلم کے خلاف ہوتا ہے، یاد رکھیں، ظلم ہوگا تو جہاد ہوگا، اگر فساد ہوگا تو جہاد ہوگا، اگر امن و سکون ہوگا تو کوئی جہاد نہیں، سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاد صرف ظلم کے خلاف ہوتا ہے اور ظالم کے خلاف ہوتا ہے، اور اسے ظلم سے روکنا ہوتا ہے۔ کسی کو اپنی مرضی سے قتل نہیں کیا جاتا، زندگی اللہ نے دی ہے، زندگی کو لینا بھی اللہ کا ہی حق ہے، لہٰذا کسی کی زندگی ختم کرنا یہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہوگا تو ٹھیک ہوگا، اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندے کو ناحق قتل کرنا گویا سارے جو کائنات میں بندے ہیں سب کو قتل کر دینے کے برابر ہے، تو اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے دوسروں کے حقوق اگر کوئی چھینتا ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا، تاکہ دوسروں کے حقوق کوئی نہ چھینے، بلکہ حقوق جو ہے وہ حفاظت کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حالت کفر میں بھی ہے اور یعنی اسلامی حکومت میں کافر رہتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر زیادتی کرتے ہیں لوگ اور فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں، تو ان کے حقوق جو امن و سکون میں رہنے کے ہیں وہ بھی بحال رکھے جائیں گے، تاکہ ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور فتنہ فساد ملک میں پیدا نہ ہو۔ اسی طرح جہاد جو ہے وہ تب تک جاری رہے گا جب تک فتنہ باقی رہے گا، فتنہ ختم ہو جائے گا تو جہاد بھی ختم، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے، سکون مل گیا، امن ہو گیا۔ اگر ایسی صورت بن جائے جس میں یعنی کہ اللہ کا دین کامل ہو جائے اور لوگ جو ہے ہر ایک جو ہے مال اور جان اور حقوق کی حفاظت کرنے والے بن جائیں اور امن و سکون ہو جائے، تب جو ہے ضرورت جہاد ختم ہو جائے گی اور زمین پر فساد نہیں رہے گا۔ تو یہ اس لیے جو ہے آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی، مکہ سے مدینہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، حرم کے اندر لڑائی نہ ہو، اور فساد فتنہ سے بچنے کے لیے ہجرت کی گئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں صلح حدیبیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی شرطیں کیوں مانی تھیں؟ اس لیے کہ فتنہ فساد نہ ہو۔ اور دیکھیں کہ اسی میں وہی جو قریش والے کفار تھے، تو کفار قریش وہ جو مکہ والے تھے، وہ ظالم لوگ جو تھے، انہوں نے یہ شرائط لکھ کر پھر اسی کے خلاف ان کو توڑا، اور حتیٰ کہ دیکھیں کہ
6 ہجری میں شرائط لکھی گئی، صلح حدیبیہ ہوا، اور دیکھیں وہ تھا کہ 10 سال تک کے لیے لکھی گئی تھی، جبکہ انہوں نے خود ہی ان کو توڑ دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ رزلٹ، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ وہ 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی گئی تھی، اور 8 ہجری میں حالات ایسے ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اور کوئی خون خرابہ بھی نہ ہوا، اور مکہ میں جو دیکھیں کہ اسلام کا چرچا ہو گیا، اور الحمدللہ جو ہے وہاں پر پھر دیکھیں نا یہ بات ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ یہ ایسے ہو گئی کہ وقتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، تو اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو قتل کرو، مارو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ تو وہ تو مکہ شریف فتح ہو گیا 8 ہجری میں، وہاں پر تو قتل و غارت کی نوبت ہی نہ آئی، فتنہ جو تھا خود بخود دم توڑ گیا، تو لوگ جو ہیں وہ خود ہی اسلام کی طرف گامزن ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ جو ہیں جو مسجد میں آ جائے گا اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، اسی طرح سے جو ہے وہ جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں آ جائے گا، اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، تو اسی طرح مسجد میں جو آ جائے گا اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ فتنہ فساد ہی نہ ہوا، اور مکہ فتح ہو گیا الحمدللہ، تو یہ کتنا فائدہ ہو گیا۔ تو اسی لیے فرما دیا گیا، آپ اس میں دیکھیں حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا، اللہ نے دیا تھا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی آپ قتل کر سکتے ہو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی فتنہ شرک بدعت یہ جو کرتے تھے لوگ، یہ اس کو ختم کرنا تھا، شرک وغیرہ لوگ، سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ شرک کا ہے، تو کفر کا ہے، تو یہ کفر شرک باقی نہ رہے، تو وہ تو کفر شرک باقی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں آئے تو سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور وہ جو لوگ تھے تو وہ کسی نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی، کسی نے مزاحمت نہ کی، اور اس طرح سے فتنہ خود بخود ہی ختم ہو گیا، اللہ کا دین جو ہے وہاں مکمل طور پر نافذ ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو تلوار نہ اٹھانا پڑی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی۔ تو گویا یہ آیت میں دیکھیں نا کتنے باتیں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی شرائط جو کہ بہت سخت تھیں ان کو مان لی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ذاتی طور پر کسی کو گن اٹھا کر مارنے کی اجازت نہیں ہے، جہاد صرف جو ہے وہ اسلامی حکومت کر سکتی ہے، اور اس میں شرط ہے کہ جو اول الامر بندہ ہو، جو حکمران ہو، وہ فیصلہ کرے گا جہاد کا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر مولوی اور ہر امام اور ہر بندہ اس کا جہاد کا فیصلہ کر لے اور اپنی مرضی سے بندے بھیج دے اور جا کے لڑائی کریں اور ایک دوسرے کو ماریں اور ختم کر دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں کیا ہے کہ وہ جہاد کا فیصلہ حکومت ہوگی اسلامی، اس کا جو حکمران ہوگا وہ کرے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مکہ میں تھے تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اور صحابہ کرام جو تھے کوئی جہاد نہیں، کوئی، بلکہ ان کا ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ شریف میں حکومت دی اور پھر حکمرانی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور پھر حکومت قائم ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سردار تھے ماشاء اللہ حکومت کے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا جو حکم عطا فرمایا، فیصلہ کیا، کیونکہ آپ اول الامر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر یہ اس طرح سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو جہاد ہے تو اس کا فیصلہ بھی وہ کرے گا جو حکمران ہوگا، اور وہ بھی اسلامی حکومت کا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جہاد کرنا ضروری ہو جائے گا۔ جبکہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ اب تو ملکوں کی اپنی فوج ہوتی ہے، اور فوج، ہاں اگر فوج کو ضرورت ہو مزید بندوں کی اور پھر حکومت اعلان کرے تو پھر جہاد جو ہے حکمران حکومت جو ہے وہ اعلان کریں گے اور فوج کا سربراہ کہے گا تو پھر اس کے ساتھ مدد کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلے گا اس طرح، یہ نہیں ہے کہ ہر مولوی جو ہے یا ہر امام یا ہر خطیب جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ آؤ جاؤ بھی جہاد کرو اور اس کے
وہ بندے جو ہے وہ ان کو فیصلہ کر کے لڑا دے آپس میں، تو یہ غلط ہے۔ آج کل جیسے آپ نے دیکھا کہ فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جہاد ہے اور اس طرح جنت ملے گی۔ ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے، ایسے خام خواہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ جواب دیں گے قیامت کو، یہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے۔ تو ہمارا حق ہے یہ کہ ہم ایسے حکمرانوں کو، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جن میں اللہ کا خوف ہو، اور ووٹ دیتے ہوئے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اجتماعی طور پر جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو بندہ۔ اب دیکھیں نا، ہم تو جیسے اپنا کھانا پینا، ضروریات کی چیزیں لینا ہم اپنا کرتے ہیں، تو ہم تو جیسے سود کے بغیر ہم کرتے ہیں، یعنی ہم تو سود نہیں لیتے نہ دیتے ہیں، بلکہ ہم اپنا گزارا چلا لیتے ہیں، یہ انفرادی طور پر ہے۔ لیکن اگر پورے ملک میں دیکھیں تو وہ نظام جو ہے سود پہ چل رہا ہے نا، اجتماعی نظام جو ہے۔ اگر اجتماعی نظام، تو پھر ہمارے پاس یعنی پورا ملک جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سود لینا دینے والا جو ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ اور حدیث میں اتنا تک آتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ زنا کر لے بندہ تو وہ کم گناہ ہے، اور سود لین دین کا گناہ اس سے زیادہ ہے۔ تو اب ہمیں ووٹ اس کو دینا ہوگا نا جو سود کی لعنت کو اجتماعی طور پر جو ہو رہی ہے اس کو ختم کرائے، یعنی تاکہ ہم، اگر دیکھا جائے تو اجتماعی طور پر ہم جب کٹھے کمیونٹی بنتے ہیں تو سب کے لیے پھر وہ پورے ملک کی فضا بنتی ہے، تو اس میں تو پھر وہ سود والا کام تو ہے نا، تو وہ پھر کفر ہے نا، وہ تو اسلام سے آؤٹ ہے۔ تو پھر اس کو ختم کرانے والا ہوگا بندہ تو پھر اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ملک کے اندر ہم اپنے طور پہ ہم نہ زنا کرتے ہیں، نہ بے حیائی کرتے ہیں، اور ٹھیک رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، لیکن ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ زنا بھی کرتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، اور ایسا دور دورہ ہے، تو پھر وہ ملک میں ہم ووٹ اس کو دیں گے جو خود زنا نہیں کرتا ہوگا، بے حیائی، لواطت، گناہ اور یہ کام نہیں کرتا ہوگا، اور دوسرے جب وہ حکمران بن جائے گا تو پورے ملک میں ایسا نظام وہ قائم کرے گا تاکہ یہ بے حیائی اور زنا اور لواطت کو ختم کرائے گا، تو اس کو دینا چاہیے ووٹ، کیونکہ وہ ایسا کام اجتماعی طور پر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر ایسی بات ہے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں تو پھر اللہ کی برکت جو ہے، اللہ کی رحمت اس ملک پر نہیں اترتی، کیونکہ اللہ کی رحمت آتی ہی اس ملک یا اس جگہ پر ہے جہاں پر سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں، یعنی سب لوگ اگر نیک ہوں گے تو اللہ کی رحمت کو وہ لائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک گھر ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، گھر والے سارے اچھے ہیں، تو وہ گھر باعث برکت ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اور وہ ہر گناہ سے، ہر ظلم سے، ہر چوری سے، ہر قسم کے ڈاکے سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے گھروں میں جیسے آگ لگتی ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے، وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ملک جو ہے، جس ملک میں مکمل طور پر بے حیائی، زنا، گناہ نہ ہو، سود خوری نہ ہو، اور قتل و غارت نہ ہو، اور اسی طرح سے اور قسم کے گناہ نہ ہوں، تو وہ ملک جب ایسے امن و سکون کا منبع ہو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اس پورے ملک پر جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور پورا ملک جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ووٹ دیتے ہوئے ایسے بندے کو ووٹ دینا چاہیے جو اجتماعی طور پر بہتری لائے، تو اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ دیکھیں نا، ویسے بھی آج کل تو لوگوں نے جیسے دیکھا نا کہ مسجدیں جو ہیں مسجدیں جو ہیں وہ آج کل ہر لوگوں نے اپنی اپنی بنا رکھی ہیں، تو وہ جو ہے جب کہ مسجد تو ہوتی اللہ کی ہے، کیونکہ ان المساجد للہ ہے، کہ مسجدیں بے شک ہوتی ہی اللہ کی ہیں، لیکن لوگوں نے آج کل تو اپنی بنا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ فلاں فرقے کی ہے، فلاں فرقے کی، دوسرا فرقے کا بندہ آ ہی نہیں سکتا، نماز وہاں پڑھ ہی نہیں سکتا، اگر پڑھے تو اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس پر اٹیک ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے کا، فساد کا باعث بنتا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں نجران سے عیسائی آئے تھے، اور عیسائی جو ہے مسجد نبوی میں آئے، تو وہ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ایک طرف کہا کہ وہاں عبادت کر لیں، تو انہوں نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں اجازت دے دی کہ تو وہ ادھر عبادت کر لو اپنی، لیکن ان کو برا بھلا نہ کہا گیا، ان کو عزت کی گئی، ان کے اکرام کیا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی
مسلمان ایک فرقے کا دوسرے فرقے کی مسجد میں چلا جائے اور وہاں نماز پڑھ لے تو وہاں پر دیکھیں کتنا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالت ہے، تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اتفاق اتحاد پیدا کرنا ہے، تاکہ آپس میں محبت پیار خلوص ہوگا تو پھر ہی ہم اس اللہ کی رحمت کے طلبگار بن سکتے ہیں نا۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی غلام یا قیدی آتا تھا اور وہ کسی اور مذہب کا ہوتا تھا اور وہ اگر کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا حق دیتے تھے کہ آپ عبادت بھی کرو جس طرح تمہارا مذہب تمہیں کہتا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدی جس کے پاس ہوتا تھا اس کو حکم فرماتے تھے کہ آپ اس کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، جو وہ اس کو پہننے کے لیے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو۔ تو اس وجہ سے تو وہ جو ہے متاثر ہوتے تھے اور پھر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اور آج کل دیکھیں کہ ہمارے جو طریقہ کار ہیں وہ کیسے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں جتنی جنگیں لڑی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں اگر دیکھیں نا سارے کے سارے بندے 1008 آدمی مارے گئے، بس 1008 آدمی مارے گئے۔ نہ عورتوں کو مارا گیا، نہ بچوں کو مارا گیا، نہ ڈسیبل بندوں کو مارا گیا، نہ کوئی یعنی جو عبادت میں جیسے عبادت خانے تھے ان پر حملے کیے گئے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ جو ہے ہسپتالوں یا اس طرح کی چیزوں پہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے دیکھیں جنگیں لڑی، تو اس میں ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نا تو اس میں جو بھی جنگیں لڑی گئیں تو اس میں 1008 آدمی مارے گئے۔ اب دیکھیں کہ ایک آج کل جنگ میں جو امریکہ یا کوئی اور ملک جب کوئی بم پھینکتے ہیں کسی جگہ پر تو ایک بم سے ہزاروں بندے مر جاتے ہیں، جبکہ یہ نہ کسی اخلاقی طور پر جائز ہے اور نہ کوئی جنگی اصولوں میں یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بم پھینکنا یہ جنگ میں اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی مر جاتے ہیں اور جو ڈسیبل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور اسی طرح اس سے جو ہے عورتیں بھی مر جاتی ہیں۔ جبکہ جنگ جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریزسٹ کرتا ہے، جو آپ کے خلاف ہے، وہ جو سامنے لڑتا ہے اس کے ساتھ لڑو، لیکن آپ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے، یعنی نہ عورتوں سے لڑ سکتے ہیں، نہ جو آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہے ان کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے، اور اگر جو آپ کی بات کو مان گئے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نہیں لڑ سکتے، اور ان سے بھی نہیں لڑ سکتے جو چھوٹے بچے ہیں اور جو ڈسیبل ہیں یا اس طرح جو بہت زیادہ عمر کے بزرگ جو بوڑھے ہیں ان سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ یہ تو ہے نہیں، یہ ہر مذہب میں دیکھیں تو یہی باتیں ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں جب بم برسائے جاتے ہیں، اور آج کل جو میزائل سسٹم اور دوسرے جو نظام آ گئے ہیں تو اس طرح سے وہ جنگ کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اور جنگوں میں ایسے سلسلہ ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے یہ بہت مشکل ہوگا قیامت والے دن اس کے بارے میں حساب کتاب دینا۔ تو اس لیے یہ جو نظام ہے اب چل رہا ہے یہ سب کچھ قرب قیامت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وقاتلوہم، ان کو قتل کرو، ان کو مارو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور اللہ کا دین جو ہے وہ وہاں پر نافذ ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوانہ، پھر آپ ان سے زیادتی نہ کرو، یعنی اگر لوگ ہتھیار ڈال دیں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں، فتنہ پیدا نہ کریں، تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر آپ بھی ان پر زیادتی نہ کرو، الا علی الظالمین، مگر جو ظالم ہیں ان پر، یعنی اگر کوئی اکا دکا ظالم جو ہے وہ کچھ سار اٹھاتا ہے پھر اس کو بٹھا دو، پھر باقی یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ تو اللہ کے دین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو، انسان جو ہیں وہ دین اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں لگا دیں اور اسی کے طریقے کے مطابق عبادت کریں، اسی سے اپنی حاجات طلب کریں، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہر وقت وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں۔ عائلی زندگی ہو یعنی خاندانی زندگی ہو خاندان میں، اور نجی زندگی ہو
یا معاشرتی زندگی ہو یا کاروباری زندگی ہو، تمام معاملات جو ہیں وہ اسلام کے مطابق سر انجام دیں، اور اسی طرح ایک مربوط اسلامی نظام قائم ہو جائے جس میں سب کو انصاف ملے، سب کو سکون ملے، اور سب جو ہے امن و سکون کے اس گہوارے میں سانس لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی کرنے سے آزاد کراؤ، یعنی سب انسانوں کو اللہ کی اطاعت میں داخل کر دو، اور جو شخص مزاحمت کرے اس سے جہاد کرو، حتیٰ کہ وہ ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ اللہ کے مطیع ہو جائیں۔ تو اللہ کے مطیع ہو جائیں گے تو امن و سکون میں آ جائیں گے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی کافر ہوتا ہے یا کوئی غیر مسلم ہوتا ہے تو اس کو اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادت بھی کر سکتا ہے، اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری حکومت لیتی ہے۔ تو یہ تو کتنا، یعنی اسلام کا نظام جو ہے وہ امن و سکون عطا کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ کا دین جب آتا ہے تو وہ سکون لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم ہے جب تک کہ یہ شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اسلام کے ساتھ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے، اور ان کا حساب تو اللہ پر ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ بندہ جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن و سکون میں آ جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں تو اتنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی پر نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے۔ المسلم و من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان جو ہے اس کا حق بن جاتا ہے کہ وہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے۔ تو گویا زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی حفاظت کرے، تو پھر امن و سکون تو خود بخود ہوگا جب وہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسلام تو امن و سکون کا دین ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو۔ اور یہاں پر جہاد جو اسلام کا ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ناک، کان اور دوسرے اعضاء کو بھی نہ کاٹو، بچوں کو، دوسرے بڑوں کو اور عبادت گاہوں کو جو ہے نشانہ نہ بناؤ، اور کسی کو وہ قتل نہ کرو ایسے بلا وجہ، جبکہ جو سامنے لڑنے والا ہو صرف اسی سے ہو لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ کتنا اسلام کا نظام دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا عطا فرمایا جس سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، فتنہ فساد وہ جو ہے اس کا گلا گھٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، اور امن و سکون آ جاتا ہے۔ اور زندگی کیونکہ عبادت کے لیے ہے، عبادت کی آزادی جہاد سے منسلک ہے۔ سوائے شہید کے دیکھیں نا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں دوبارہ آنے کی وہ کو خواہش کرے گا۔ تو وہ جو جہاد والا جو مجاہد ہوتا ہے تو وہ جب اللہ کی راہ میں لڑتا ہے تو اس کی جب جان نکلتی ہے تو اس کو درد اتنا ہوتا ہے جتنی چیمٹی کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے کسی کا قرض نہ دینا ہو تو پھر اس کا کوئی وہ مسئلہ نہیں، لیکن اس کے اوپر صرف اگر قرض دینا ہو تو پھر وہ معاف نہیں ہوتا۔ باقی سب گناہ اس وقت معاف ہو جاتے ہیں جب اس کے خون کا پہلا قطرہ ہی زمین پر گرتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ جو جہاد کی تیاری کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے لیے، وہ حساب قبر اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ وہ جہاد میں گیا ہی نہیں ہے، لیکن تیاری کرنے والا جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہو، اس کو نہ قبر میں کچھ ہوتا ہے، نہ عذاب قبر ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ فتنہ جو ہے وہ ختم کیا۔ دیکھیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں دیکھیں یہودی جو تھے مسلمانوں کو کتنا تکلیف دیتے تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے میں وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے تھے، لیکن پھر کیا تھا، اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا، یہودیوں کو، مدینہ کی قرب و جوار سے، تو وہ خیبر کی طرف چلے گئے۔ پھر دیکھیں کہ خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پھر ان کو وہاں سے بھی نکالا۔ تو یہ جو ہے فتنہ فساد کرنے والی یہ چیز، جیسے آپ دیکھیں یہ ایسے ہے جیسے آپ کو آپ کے جسم میں
اگر پھوڑا نکل آتا ہے اور اس کے اندر پیپ ہوتی ہے، اور پیپ جو پس ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس کو اگر نکال دیں تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کا پھوڑا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی وہ ختم ہو جاتا ہے، تو کام سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ فتنہ فساد کرنے والے جو ہوتے ہیں، اگر ان کو باہر نکال دیا جائے تو پھر وہ اس جگہ پر امن و سکون ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امن و سکون اللہ چاہتا ہے، فتنہ فساد نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی رہے ہی نہ، یعنی فساد ہی نہ رہے، سکون ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین ہو جائے سکون، اللہ کا دین سکون لاتا ہے، امن لاتا ہے، تو امن و سکون ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز رہیں، اگر وہ فتنہ فساد والے باز آ جائیں، وہ فتنہ فساد پیدا نہ کریں، تو فلا عدوانہ، پھر آپ بھی ان کو چھوڑ دو، ان پہ زیادتی نہ کرو، الا علی الظالمین، مگر کوئی ظالم ہو تو سر اٹھائے تو اس کو سیدھا کر دو، تاکہ فتنہ فساد ختم ہو جائے، امن و سکون ہو جائے، تاکہ ہم جو ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و سکون عطا فرمائے، اور امن و سکون قائم کرنے والا ہی بنائے۔ ہم بھی دوسروں کے لیے امن و سکون کا باعث بنے، اور دوسرے بھی ہمارے لیے امن و سکون کا باعث بنے۔ یہ دنیا میں فتنہ فساد ختم ہو، مسلمانوں میں آپس میں محبت پیار خلوص پیدا ہو جائے، تاکہ ہم امن اور سکون نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے امن و سکون کا باعث بنے، اور دنیا جو ہے اس کو ہم ایک جنت کی طرح ایک بے مثال بنا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔